کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو کوئی غیبی طاقت آپ کی مدد کو آ سکتی ہے؟ یہ کہانی ہے ایمان، امید اور ایک ایسے معجزے کی جو آپ کی آنکھیں نم کر دے گا۔ ریحان ایک سیدھا سادی محنتی آٹو ڈرائیور تھا۔ اس کی زندگی غربت اور مشکلات سے بھری تھی۔ دن رات کی محنت بھی گھر کا چولہا مشکل سے جلاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی اس کی بیمار ماں تھی۔ ماں بستر پر پڑی تھی اور دوا کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ریحان کا دل کتتا تھا۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، اللہ میری ماں کو شفا دے دے، بس یہ ایک کرم کر دے، باقی سب میں سے لوں گا۔ اس کی دعا میں گہرا یقین تھا۔ اس کا ایمان ہی اس کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بس صبر اور شکر ضروری ہے۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور اداسی چھا رہی تھی، ریحان شہر کے باہر ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک سفید لباس میں ملبوس لڑکی نے اسے روکا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ریحان ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، وہ کسی اور دنیا کی لگ رہی تھی۔ لڑکی نے نرم آواز میں پوچھا، کیا آپ مجھے شہر کے کنارے پرانے برگد کے درخت تک چھوڑ سکتے ہیں؟ ریحان نے فوراً ہاں کر دی۔ اسے لگا جیسے کوئی فرشتہ اس کے آٹو میں آ بیٹھا ہو۔ اس کا دل ایک انجانی خوشی سے بھر گیا۔ یہ ملاقات بہت غیر معمولی تھی۔ آٹو چل پڑا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لڑکی ہر راستے سے واقف تھی۔ وہ ریحان کو ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ برسوں سے ان گلیوں میں رہتی ہو۔ یہاں سے دائیں مڑو پھر بائیں، وہاں ایک پرانا کنواں ہے۔ ریحان حیران تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کو ان راستوں کا کیسے پتا؟ لڑکی مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک راز تھا۔ اس نے کہا، میں یہاں کی رہنے والی ہوں ریحان، مگر تم جیسے لوگ ہمیں آسانی سے نہیں دیکھ پاتے۔ ریحان کا تجسس بڑھ گیا۔ یہ کون تھی؟ اس کی باتیں بہت عجیب تھیں۔ اس کے دل میں ایک خوف اور ایک کشش پیدا ہوئی۔ جب آٹو پرانے برگد کے درخت کے پاس رکا تو لڑکی نے ریحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی۔ اس نے کہا، ریحان میں انسان نہیں ہوں۔ ریحان چونک گیا۔ لڑکی نے اپنی بات جاری رکھی، میں ایک جن ہوں، ایک مسلمان جن۔ ریحان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا، تمہاری ماں کی دعا اور تمہاری نیکی نے مجھے مجبور کیا کہ تمہاری مدد کروں۔ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ غیبی دنیا سے مدد آ گئی تھی۔ یہ اللہ کا کرم تھا۔ جن لڑکی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک چھوٹی سی نیلی روشنی والی شیشی ریحان کو دی۔ اس شیشی سے نور نکل رہا تھا۔ اس نے کہا، اس میں تمہاری ماں کی دوا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے بنی ہے۔ اسے پانی میں ملا کر ماں کو پلا دینا۔ تمہاری ماں جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، نیکی اور سچا ایمان کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک نورانی ہالہ بنتا گیا اور وہ اس میں شامل ہو کر آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح ریحان نے شیشی والی دوا ماں کو دی۔ کچھ ہی دیر میں ماں کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان کے چہرے پر تازگی تھی۔ ماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ وہ بالکل صحت مند لگ رہی تھی۔ ریحان نے ماں کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ریحان نے دل ہی دل میں اس جن لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ اسے اس کا نام یاد تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، شکریہ ماں نور۔ یہ نام اس کے دل میں بس گیا۔ یہ غیبی مدد کا نشان تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب ہم سچے دل سے دعا کرتے ہیں اور نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو غیب سے مدد آتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مدد کسی انسان کے ذریعے آئے یا کسی ایسی ہستی کے ذریعے جسے ہم دیکھ نہ سکیں۔ ایمان کی طاقت بہت بڑی ہے۔
اپنی مشکلات میں مایوس نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، نیکی کرتے رہیں۔ کیا پتہ کل آپ کے آٹو میں بھی کوئی فرشتہ جن سوار ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ انہیں بتائیں کہ ایمان اور نیکی کی طاقت کیا ہے۔ اپنے دل میں امید کا دیا جلائے رکھیں، سچے دل سے دعا کریں، اور سب سے اہم بات نیکی کا راستہ کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔